اختر بلند رانا حیران تھے کہ بھلا وزارت خزانہ یا وزیر خزانہ ایک فون پر کیسے اسٹیٹ بینک کو حکم دے سکتا ہے کہ وہ ان پاور پلانٹس کو ایک دن میں 480 ارب روپے لاہور کے ایک بینک میں ریلیز کرے، ساتھ میں ان پلانٹس کو سود بھی ادا کرے۔ اکثر بلز فوٹو کاپی پر ادا کیے گئے، اوریجنل بلز تک پیش نہیں کیے گئے۔ قانون کے تحت اتنی بڑی ادائیگی سے پہلے آڈیٹر جنرل ان پاور پلانٹس کی طرف سے بھیجے گئے بلز کا پری آڈٹ کرتا تھا۔ اگر وہ مطمئن ہوتے کہ بل درست ہے تو پھر وہ اسٹیٹ بینک کو لیٹر لکھتے کہ اتنی رقم اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں جاری کی جائے اور وہاں سے پاور پلانٹس کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کی جاتی یا چیک ایشو کیے جاتے۔ لیکن اسحاق ڈار نے اس پروسیس کو بلڈوز کیا، بلکہ ان بینکوں سے بھی کمرشل قرضہ لیا گیا جن کے مالکان اپنے پاور پلانٹس تھے، اور وہی روپیہ ان کے پاس واپس جا رہا تھا۔ اس پر بس نہیں کی گئی، بلکہ ایک اور کام کیا گیا کہ ان بجلی گھروں پر حکومت کی طرف سے 22 ارب روپے کا جرمانہ تھا کہ انہوں نے معاہدوں کی خلاف ورزیاں کی تھیں، جبکہ ان پاور پلانٹس کو حکومت کی طرف سے ادائیگیوں میں دیر ہونے کی وجہ سے 32 ارب روپے مارک اپ اکٹھا ہو چکا تھا۔ اب جب ایک ہی دن میں فائنانس منسٹری نے پاور منسٹری کی سمری منظور کی اور سب پیسے ایک دن ریلیز کرائے، تو ان پاور پلانٹ سے مذاکرات کر کے وہ 32 ارب سود معاف نہ کرایا گیا جو وہ پہلے پی 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 دور میں آفر کر رہے تھے۔ چلے سود معاف نہیں کرایا، لیکن حکومت پاکستان ان پاور پلانٹس پر عائد 22 ارب کا جرمانہ تو کاٹ سکتی تھی۔ یہ بھی نہیں کیا گیا اور پلانٹس کو 32 ارب روپے مارک اپ بھی دیا جو بچایا جا سکتا تھا۔ یوں دیکھا جائے تو اس کھیل میں 50 ارب روپے کی بچت ہو سکتی تھی۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو لوگ ان پاور پلانٹس کو جعلی بلز یا فوٹو کاپیوں پر ادائیگی کرا رہے تھے، ان کے اس میں کتنے بڑے مالی مفادات تھے اور کس پیمانے پر مال بنایا گیا۔ اس سکینڈل پر پی 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 حکومت کے کچھ سابق وزیر تک حیران تھے کہ 2013 میں ان کی حکومت ختم ہونے سے پہلے تک کچھ پاور پلانٹس بل کلیئر کرنے کے بدلے 20% کمیشن دینے کو تیار تھے، لیکن ان کا دعویٰ تھا کہ وہ نہیں مانے، اور یہاں اسحاق ڈار نے وزیر خزانہ بنتے ہی پہلے 15-20 دنوں میں 480 ارب روپے کی مشکوک ادائیگیاں ایک دن میں کرائیں، جس پر بعد میں پوری ڈیل کا آڈٹ کرایا تو 100 ارب روپے سے زیادہ کی بے ضابطگیاں سامنے آئیں۔ یہ رپورٹ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بھی بھیجی گئیں۔ یہ پیسہ بینکوں سے قرضہ لے کر اور کچھ سرکاری اداروں کی گریجویٹی، پینشن فنڈ اور یونیورسل فنڈز وغیرہ سے شفٹ کر کے ان پلانٹس کو دیا گیا، جس میں چند وزیروں کے شیئرز کی باز گشت بھی سنائی دے رہی تھی۔ پی اے سی میں اسحاق ڈار اور دیگر وزراء اور ممبران نے اختر بلند رانا کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا کہ اسے کیسے جرت ہوئی کہ اس دن دہاڑے ڈاکے کی انکوائری کر کے 100 ارب سے زائد کی بے ضابطگیاں ریکارڈ پر لا کر اسے ایک رپورٹ کی شکل میں کمیٹی کے سامنے پیش بھی کر دیا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین اس وقت پی 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 کے خورشید شاہ تھے، جو چند ماہ پہلے پیپلز پارٹی حکومت میں وفاقی وزیر تھے۔ اب اپوزیشن لیڈر ہونے کے ناطے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بنا دیے گئے تھے۔ چیئرمین کے علاوہ پی 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 کے ایم این ایز اس کمیٹی کے ممبر بھی تھے، جس نے پیپلز پارٹی دور کی کرپشن اور بے ضابطگیوں کی رپورٹس پر کارروائی کرنی تھی۔ اختر بلند رانا کے اندر کا راجپوت جاگ گیا۔ انہوں نے ایک دن کمیٹی کو خط لکھ دیا کہ جو آڈٹ رپورٹس انہوں نے کمیٹی کو بھیجی ہیں وہ سب پیپلز پارٹی دور کی کرپشن کے بارے میں ہیں۔ اس وزارت کی کرپشن رپورٹ بھی اس میں شامل ہے، جس کے وزیر خورشید شاہ تھے۔ اختر بلند رانا کا کہنا تھا کہ مجھے سمجھایا جائے وہ وزیر جس کی وزارت کے خلاف آڈٹ پڑے ہے وہ ان کا کیا اپنی ہی وزارت کے افسران سے حساب لے گا جو اس کے ماتحت رہے ہیں اور اب وہ کٹہرے میں لائے جانے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ پیپلز پارٹی کے سابق وزیر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی حیثیت سے اپنے دور کی کرپشن پر خود ہی جج، جیوری اور جلات کا رول ادا کریں۔ اس خط کو سیریس لینے کی بجائے کمیٹی میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا کہ آڈیٹر جنرل اختر بلند رانا کی جرت کیسے ہوئی کہ پارلیمنٹ کی کمیٹی کے چیئرمین اور ممبران کو چیلنج کرے۔ اختر بلند رانا کو کہا گیا کہ وہ یہ خط واپس لے اور کمیٹی چیئرمین اور ممبران سے معافی مانگیں، لیکن راجپوت نے کہا وہ کٹ جائے گا، معافی مانگنا تو دور کی بات، وہ اپنا خط تک واپس نہیں لے گا۔ بلکہ الٹا کمیٹی کو کہا کہ جب تک خورشید شاہ اس کمیٹی کے چیئرمین ہیں وہ اس کمیٹی کے اجلاسوں میں شریک نہیں ہوں گے۔ وہ اس ڈرامے میں شریک نہیں ہوئے جس کے تحت اسحاق ڈار کو 480 ارب روپے کی مشکوک ادائیگی میں کلین چٹ ملنے والی تھی، بلکہ پیپلز پارٹی دور کی کرپشن بھی سیٹل ہونے والی تھی۔ یوں اب پہلے نواز لیگ اختر بلند رانا سے اسحاق ڈار کے خلاف انکوائری پر ناراض تھی تو پیپلز پارٹی کے ممبران بھی ان کے دشمن بن گئے۔ وہ ان کے دور کی کرپشن سیٹل کرنے میں مدد دینے کی بجائے الٹا ان کے گلے پڑ گیا۔ خورشید شاہ اور پیپلز پارٹی کے ممبران کا اختر بلند رانا سے یہ بھی گلا تھا کہ اسے آڈیٹر جنرل سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے لگایا تھا، جو پیپلز پارٹی کے تھے۔ پیپلز پارٹی حکومت نے آپ کو اتنا بڑا عہدہ دیا، مگر شکر گزار ہونے کی بجائے آپ الٹا اس کی آڈٹ رپورٹس تیار کر کے کمیٹی میں لے آئے۔ چلے یہاں تک ٹھیک تھا کہ آپ کی آئینی ذمہ داری تھی، لیکن آپ ایک قدم آگے چلے گئے۔
और चेयरमैन कमेटी खुर्शीद शाह पर भी एतराज़ जड़ दिया कि वो अपने दौर की करप्शन रिपोर्ट्स पर कमेटी इजलासों की सदारत ना करें। इनका काम था कि वो रिपोर्ट्स तैयार करके लाएं, आगे कमेटी चेयरमैन जाने और इसके मेंबरान जाने। ऑडिटर जनरल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को डिक्टेट करने की पावर्स नहीं रखता। इस पर अख्तर बुलंद राना का कहना था कि इन्हें मेरिट पर तैनात किया गया और वो एक बड़े आईनी ओहदे पर फाइज थे जिसके अपने तकाजे थे जिन्हें पूरा करने के वो जिम्मेदार थे। इससे बढ़कर अगर ऑडिटरों की तैयार की गई रिपोर्ट्स को रद्दी समझकर सेटल करके करप्ट अफसरान या वजीरों को क्लीन चिट दे दी गई तो इससे ऑडिट का पूरा निजाम खराब होगा। ऑडिटर बुरी तरह डिमोरलाइज होंगे और आइंदा मेहनत छोड़ देंगे। अगर सब कुछ कमेटी में जाकर सेटल होना है तो क्यों फाइलों में सर खपाएं, बदउनवानियों को पकड़ें और दुश्मनियां मोल लें। जब नवाज लीग और पीपल्स पार्टी की कमेटी अरकान को लगा कि वो राजपूत को कंट्रोल नहीं कर सकते तो उन्हें एक ख्याल सूझा कि राना को कैसे फिक्स किया जाए। इन सबको इल्म था कि इस पूरे खेल में अगर कोई इनका खेल खेल सकता है तो वो पीटीआई का एमएनए आरिफ अलवी है। यूं आरिफ अलवी को आगे कर दिया गया जिन्होंने बगैर इस मामले की संगीनी को समझे नवाज लीग और पीपल्स पार्टी के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का बेड़ा उठा लिया और वो नुकसान किया जिसका इतराफ़ उन्होंने कुछ अरसा बाद जहांगीर तरीन के घर एक मुलाकात में मुझसे किया कि उनसे गलती हो गई थी। लेकिन तब इसहाक डार और खुर्शीद शाह एमएनए अलवी को इस्तेमाल करके अख्तर बुलंद राना को ठिकाने लगा चुके थे।